بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کریں ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد نہایا مت کریں ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو ورنہ جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ کھانے میں نمک، سوڈا، لونگ ہم وزن لے کر پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور انگلی سے دانتوں پر لگائیں۔ دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔ جو عورتیں چلگوزہ کھاتی ہیں وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کرو، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے رکھیں، موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ناظرین، پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی پانی میں ڈال کر پیو تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لو، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جائے گی۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہیں۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کرے۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے، طاقت کم نہیں ہوگی۔ ناظرین، جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ والدین سے چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے کپڑے تبدیل ہرگز نہ کرے۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کا خیال رکھیں بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ خوش باش بچہ اگر اداس نظر آئے تو وجہ ضرور جانیں۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیں۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں السر کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جس سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ ناظرین، ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی، گردوں کی پتھری کو ختم کرے گی، پیٹ کے درد کو ختم کرے گی۔ ناظرین، شہد کو گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کی طاقت میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کولسٹرول کو کم کرتا ہے
قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہوں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے غسل کریں، جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، دوسرے دن دلیا کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو تیزی سے بولتا ہے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھائیں تو بیمار نہیں ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو یا حفیظو یا رقیبو کی تسبیح اول آخر درود شریف پڑھیں، یہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ فائقہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ ناظرین، جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز کھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کے استعمال سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین بچے کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ ناظرین، گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو پڑتے ہیں، وہ زیادہ ہنستے ہیں۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد 2 چیزیں استعمال کریں۔ کلونجی کو لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح و شام 1 چٹکی کھانے سے چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ جب چھینکتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کریں۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ بھی پہلوان بن جاتا ہے۔ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے دل و دماغ طاقتور ہو جاتا ہے، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے اور جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی یا دکھ کی وجہ ہوتا ہے۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگے اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دیں، اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال آ جائیں گے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ دودھ میں اسبگول اور انار دانہ ڈال کر پیو، اس کو پینے سے حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کرے گا۔ دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے کی جلن ہو، نہار منہ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف غائب کرے گا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ناظرین، شکرقندی کھانے سے پھیپھڑے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانے سے 2 گھنٹے قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہے گا۔ چائے کا استعمال چھوڑ دیں اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جسمانی توانائی بڑھاتا ہے، بڑھاتے ہوئے وزن کو کم کرتا ہے،
جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھیرا کھانے کی عادت اپنائیں جس کو مختلف بیماریوں سے بچائیں۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا رہتا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ سردی کے موسم میں روزانہ 2 سے 3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ضروری ہے۔ دھوپ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھا کرو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ جو انسان ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے، پھر وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جس عورت کی عمر 40 سال ہوتی ہے، اسے مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز زبان کو کڑوی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ اس میں صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ناظرین، سردی میں فالج اور ہارٹ اٹیک کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ لوگ سردی میں اکثر پانی کم پیتے ہیں، جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور خون جم جاتا ہے۔ سردی میں خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، لہٰذا گرم مشروبات کا زیادہ استعمال کریں اور نیم گرم پانی پئیں اور اپنے جسم کو گرم رکھیں۔ بعض اوقات پانی کے کھارا ہونے کی وجہ سے صابن بالوں میں جم جاتا ہے اور بال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو نہانے کے بعد پینے کے قبل صاف پانی ایک بار سر کو دھو لیں۔ رات کو دودھ پی کر فوراً سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا اور اس سے آپ کے پیٹ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر اور کانوں پر پسینہ آ جائے تو سمجھ جاؤ دولت ملنے والی ہے۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودینے کا رس صابن کے پانی میں حل کر کے صابن ڈالو اور سر کو خوب دھو لو۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے سر سے تمام جوئیں مر جائیں گی۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی جوئیں ڈال کر ابال لیں اور اس تیل کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پاؤں کے تلوؤں پر مالش کریں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ کیلے اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پینے سے وزن بڑھنا کم ہو جاتا ہے اور جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ ایلو ویرا جیل ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کو کولیسٹرول کا لیول نارمل رہتا ہے۔ گھر کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں، اگر وہ کالے رنگ کی ہوں تو یہ جلدی میلی نہیں ہوں گی اور مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی۔ کھجور کھانے کے بعد پانی مت پئیں ورنہ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر پر ٹھنڈا پانی بدن پر بہائیں۔ بواسیر کی بیماری ہو جائے تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھا لیا کریں۔ جو سیب کا استعمال کرتے ہیں ان کو گردوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف کے ڈال کر دال چینی اور چینی بھی شامل کریں اور اس کو دن میں 2 بار استعمال کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ لیموں کا اچار کھانے سے وزن بڑھنا رک جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔